پاکستان کے چوکیدار وزیر اعظم کو خطرہ لاحق ہوا تو جی ایم سید کو رہا کر دیا، پاکستان کے دشمن کو۔ نعرہ حیدری! تم کرو گے اکاؤنٹیبلٹی، تم کرو گے احتساب، تم چلاؤ گے عدالتیں، تم کرو گے انصاف، تم بناؤ گے ٹریبونل، تم باتیں کرتے ہو پاک دامنی کی، تم باتیں کرتے ہو صاف دامنی کی، کہاں ہے تمہاری بدنصیب تاریخ کے 1400 سالہ برس میں اکاؤنٹیبلٹی ہے کہاں؟ دھوس اور دھاندلی سے جس حکومت کی بنیاد رکھی گئی ہو۔ توجہ توجہ توجہ! نہیں غور کیا آپ نے؟ آج سے 1400 برس پہلے خشت اول چون نہد معمار کج تا سریا میر ابد دیوار کج، جس عمارت کی پہلی اینٹ ہی ٹیڑھی رکھی گئی ہو، کس کس کو ڈسکوالیفائی کرو گے؟ ڈسکوالیفائی وہ کرے جو خود کوالیفائی ہو۔ نہیں، ابھی بھی آپ نے غور نہیں کیا۔ ایک حکومت کے دربار میں پیغمبر اسلام کے بعد ایک مقدمہ پیش ہوا شرابی کا، شرابی پہ گواہی آئیں، شرابی پر حد جاری کر دی گئی، آخری جملے شرابی پر حد جاری کر دی گئی، 80 کروڑوں کی سزا خلیفۃ المسلمین نے دے دی۔ وہ مجرم جو تھا وہ کہتا ہے ہاں میں نے شراب پی ہے، میں اقرار کرتا ہوں، مجھ پر حد جاری کی جائے، میں اقرار کرتا ہوں، مجھے کوڑے مارے جائیں، میں تسلیم کرتا ہوں، مگر جب شریعت کی بات کر رہے ہو تو اے شریعت کے آئینے میں میرا فیصلہ کرنے والے حکمران، شریعت میں یہ بھی تو حکم ہے کہ مجرم کو کوڑے وہ مارے جس نے خود کبھی شراب نہ پی ہو۔ توجہ 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 توجہ! دوستو نہیں، دوستو ایک تاریخی فیصلہ دے کر جا رہا ہوں، گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ مجرم نے منصف کو مصیبت میں ڈال دیا۔ ارے آپ غور ہی نہیں کر رہے، مجرم نے منصف کو مصیبت میں ڈال دیا، عدالتیں لرز گئیں مجرم کی للکار پر، کہا ضرور مجھے کوڑے مارو، مگر مجھے کوڑے وہ مارے جس نے خود کبھی۔ دوستو مولا نے اگر مجھے طاقت دی تو یہاں سے وہاں تک یہ تاریخی مجمع اگر غدیر خم کا منظر پیش نہ کرے تو پھر علی کے ذکر کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ ذرا سا بیدار ہو جاؤ، جو تاریخ کا اگلا جملہ میں کہنے جا رہا ہوں اور اسی پر فیصلے کرنا آنے والے دنوں میں۔ یہی میرا میسج ہوگا، یہی میرا پیغام ہوگا۔ مجھے کوڑے وہ مارے جس نے خود کبھی شراب نہ پی ہو۔ عدالت گونگ، منصف خاموش، درباری مہر بلاب، سکوت، سناٹا، سانسیں رکی ہوئی۔ مجرم نے مشکل میں ڈال دیا منصف کو۔ کہ شریعت میں تو یہ ہے کہ کوڑے وہ مارے جس نے خود کبھی شراب نہ پی ہو۔ اب 500 درباری بیٹھے ہوئے ہیں، تخت پر حکمران بیٹھا ہوا ہے، کوئی جرأت نہیں کرتا۔ دوستو رقص کرو گے اپنے مذہب کی حقانیت پر، سجدے کرو گے اپنے مذہب کی صداقت پر۔ ابھی شریعت معلق کھڑی تھی مجرم کے سامنے، حکومت معطل کھڑی تھی مجرم کے سامنے، کہ ایسے میں اچانک ابو طالب کا بیٹا علی اپنے بڑے بیٹے حسن مصطفیٰ کو لے کر دربار حکومت میں آیا۔ سب کی سانسیں چلنے لگی، آنکھوں میں روشنی آئی۔ یا علی تیرے بچے جیے، یہ مشکل میں ڈال دیا۔ علی نے کہا کیا ہوا؟ کہا اس نے شراب پی ہے، ہم نے حد جاری کی ہے، اس نے شریعت کا یہ حکم سنا دیا کہ میرے کوڑے وہ مارے جس نے خود کبھی شراب نہ پی ہو۔ علی نے بے ساختہ کہا حد ہم جاری کرتے ہیں، بیٹا حسن کوڑے تم مارو۔ یا علی، ہائے ہائے ہائے، ماشاءاللہ۔ آخری جملے دوستو تقریر کے،
علی کہتے ہیں حد ہم جاری کرتے ہیں. بیٹا حسن کوڑے تم مارو تو شریعت کا ایک حکم ہے نا. آج سے 1400 برس پہلے علی کے بغیر اور علی کے بیٹے کے بغیر تم شریعت کا ایک حکم بھی نافذ کرنے کے قابل نہیں تھے. تو اے سینٹ میں چور دروازوں سے آنے والے سینیٹر سمیع الحق اور خواجہ عبداللطیف، کیا تمہارا علم شریعت تمہارے ان بزرگوں سے بھی زیادہ ہے؟ اگر تمہارے وہ بزرگ علی کے بغیر شریعت کا ایک قانون نافذ نہیں کر سکتے